یہ ایک چھوٹی سی ویژول ڈیمونسٹریشن ہے. بیسکلی یہ ٹپیکل EMG ڈیٹا پائپ لائن ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 2 الیکٹروڈز ہیں. ایک ہمارا ریفرنس الیکٹروڈ ہوگا, ایک جو ہمارا مین سگنل جہاں سے ایکوائر ہو رہا ہے. اور بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو EMG سگنل ہے اس کی جو ایمپلیٹیوڈ ہوتی ہے بہت لو ہوتی ہے. اٹس اے ویری لو ایمپلیٹیوڈ سگنل. تو ہمیں عمومی طور پہ obviously there can be many different stages to it, لیکن براڈلی اسپیکنگ ہمارے پاس ایمپلیفیکیشن ہوتی ہے. تو ایمپلیفیکیشن بیسکلی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اس کا ایمپلیٹیوڈ بڑھانا ہے. سیکنڈ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس جو جتنا بھی انالیسز ہو رہا ہے وہ ڈیجیٹل انسٹرومنٹیشن کے ذریعے کیا جا رہا ہے, ڈیجیٹل انسٹرومنٹس میں ہو رہا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس سگنل کو وچ از گوئنگ ٹو بی این اینالاگ سگنل. اینالاگ سگنل کا مطلب کیا ہے کہ دس وڈ بی اے وولٹیج بٹوین اے سرٹن رینج. ایک رینج کے درمیان میں وولٹیج ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی وولٹیج پروڈیوس کرے گا, مطلب چھوٹی سی وولٹیج رینج کے اندر. ایمپلیفائر جو ہے اس وولٹیج رینج کو بڑھائے گا. EDC کیا کرے گا کہ جو وولٹیجز ہیں وہ بیسکلی کسی ویلیو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, دے ریپرزینٹ سم کائنڈ آف فینومینا. تو EDC جو ہے وہ اس کو کنورٹ کرے گا ٹو ڈیجیٹل ویلیوز ان دا فارمز آف ونز اینڈ زیروز, یا ڈسکریٹائزیشن کرے گا. اور اس صورت میں ہم اسے ڈیجیٹل انسٹرومنٹیشن ڈیوائس میں یا کلسٹر میں یا کمپیوٹر میں اس کو فیڈ کر سکتے ہیں, تاکہ وہ اس کے ساتھ آپ نے کسی قسم کی پروسیسنگ کرنی ہے اور انالیسس کرنا ہے. ٹھیک. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ اسٹیجز کا پتہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ مختلف اسٹیجز پہ مختلف قسم کے نوائز یا آرٹیفیکٹس انٹروڈیوس ہو بھی سکتے ہیں. مطلب دے کین انٹروڈیوس نوائز یا آرٹیفیکٹس, یا نوائز جو ہے وہ زیادہ آپ سمجھ لیں کہ پریولنٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ اسٹیجز. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ اسٹیجز پہ کیا کام کر سکتے ہیں. تو نوائز سورسز ہمارے پاس کیا ہیں؟ سب سے پہلے فزیولوجیکل نوائزز ہیں, یعنی کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں EEG, ECG, EMG ٹائپ کے سگنلس کی, تو obviously any other noise which is coming from within the body other than that particular signal جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں, that is going to be our physiological noise. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ ہم ایک مسل گروپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کہ how what kind of activation function we can see or observe using EMG. ٹھیک ہے. اب اس میں پرابلمس کیا ہو سکتے ہیں کہ یو کین ہیو ادر سگنلس کمنگ ان ایز ویل. لائک اگر دیکھیں تو EEG اور ECG ٹائپ سگنلس بھی ہیں. اور مزید یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے, اور یہ انفیکٹ سب چیزیں کراس ٹاک میں شمار ہوتی ہیں. سو دس از نون ایز کراس ٹاک. اور اس کا مطلب اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور EMG سگنلز آ رہے ہیں, یعنی کہ یو کین ریڈ ادر سگنلز وچ آر آلسو لیجیٹمیٹ EMG سگنلز, لیکن وہ اس مسل گروپ کی نہیں ہے جو مسل گروپ آپ جو ہے مانیٹر کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیز آر سم آف دا پرابلمس دیٹ یو کین ہیو, اور ان کے کئی سولوشنز ہو سکتے ہیں, لیکن آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ سم بیسک سولوشنز. ایک تو یہ کہ آپ بائی پولر الیکٹروڈ استعمال کریں ود اے ڈفرینشیل ایمپلیفائر. ٹھیک ہے. تو اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ جی واٹ دس از, لیکن یو کین رائٹ دس ڈاؤن. ٹھیک ہے. تو اف یو رائٹ اٹ ڈاؤن ان دیٹ سیکوینس, یو ول یوز اے بائی پولر الیکٹروڈ ود ڈفرینشیل ایمپلیفائر, جس کے اندر جو دوسرا آپ کا جو الیکٹروڈ ہوگا وہ ان کلوز پروکسیمیٹی ہوگا ٹو دی اوریجنل الیکٹروڈ. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں ادر سگنلس وچ آر ناٹ بینگ وچ آر ان کامن بٹوین دیز ٹو. ٹھیک. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ کام بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو EMG کے کیس میں ہوتا ہے, کیونکہ EMG اکثر جو ہے وہ مسل ایکٹیویشن اینڈ نیورل ایکٹیویشن کو بیسکلی مانیٹر کرتی ہے اور ریڈ کرتی ہے. تو ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہوتی ہے کہ ریسٹنگ EMG جو ہے, ریسٹنگ EMG کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی قسم کی بھی ایکٹیویٹی کرانے سے پہلے ریسٹنگ اسٹیٹ میں اسی جگہ پہ آپ سگنل ریڈ کرتے ہیں, اور جب آپ سگنل ریڈ کرتے ہیں تو آپ جو ہیں یو کین کیپچر دیٹ ریڈنگ ریسٹنگ اسٹیٹ EMG ویلیو, اور دین یو کین. تو اس میں جو بیسکلی کیونکہ کوئی مسل ایکٹیویشن نہیں ہو رہی, تو جو جس قسم کی سگنل آپ کیپچر کریں گے وہ سگنل ایکچولی نوائز ہوگا. مطلب دیٹ کین بی نوائز, اٹس ناٹ نیسسری کہ وہ کراس ٹاک کو ایکچولی کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ اکثر جو EEG اور ECG ٹائپ کی چیزیں ہیں جو ایڈیشنل ہیں, جو آپ انوانٹیڈ ہیں, تو وہ آپ کی ایکٹیویشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں, لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں بھی ہوتی ایسوسیٹڈ. تو
ان اینی کیس آپ جو ہیں وہ ایسا کوئی نوائز جو ہے اس کو ریموو کر سکتے ہیں. دس وڈ بی ٹرو فار ادر نوائز ایز ویل. اچھا پھر ہمارے پاس نوائز ہوتی ہے ٹرانسڈیوسر نوائز. نا ٹرانسڈیوسر نوائز ایسی ہوتی ہے جو کہ بیسکلی جو ہمارے جو الیکٹروڈز ہیں اور ان کی الیکٹروڈس کے جو کنیکشن ہے آن دا اسکن, میں بات کر رہا ہوں سرفیس ای ایم جی کی, اس کی وجہ سے جو ہے جو نوائز ہے وہ ہو سکتی ہے نوائز جنریٹڈ الیکٹرونس کے انجیکشن, اور اس میں ڈیو ٹو ڈفرینس ان امپیڈنس بٹوین اسکن اینڈ الیکٹروڈ. ٹھیک ہے, امپیڈنس ریزسٹنس ہوتی ہے, اس کو میں ڈیٹیل میں اگین ڈسکس نہیں کر رہا, بٹ اف یو رائٹ دس تھنگ ایز اٹ از دس شوڈ بی سفیشینٹ. سو noise generated at electrode skin junction, and this is due to the difference in impedance between skin and electrode, and this is caused by and may be caused by the number one, the quality of the electrode and the quality of the connection. ٹھیک ہے, and specifically it can be caused by the chemical reaction یا oxidization between the gel and the electrode. ٹھیک ہے, اس کے حل کیا ہو سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ میک شور کریں کہ آپ کنڈکٹیو جیل اچھی طریقے سے اپلائی کر رہے ہیں اور وہ ہر وقت گیلا ہے, ڈرائی نہیں ہو رہا. And then again there are different qualities of conductive gel, so you make sure that you're using a good quality conductive gel. Third یہ ہے کہ you can also use good quality electrodes, اور اس میں جو ہے یہ آپ کا سلور کلورائڈ کوٹنگ والے جس کو ہم اے جی سی ایل الیکٹروڈز ہیں, اگر آپ ان کو استعمال کریں تو ان سے رزلٹس کافی بہتر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ایمبینٹ نوائز ہے. ایمبینٹ نوائز ہے یعنی کہ تھنگز افیکٹنگ دا سگنل, اینڈ امیجن اسپیشلی یہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے پری ایمپلیفائر, کیونکہ ایمپلیفائر جو ہے ہم ایزیوم کریں گے اگر ہم سگنل کو اچھا خاصا صاف کر لیتے ہیں اور پھر ایمپلیفائی کرتے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں وہ ڈسٹنگوش کر سکتے, بیکاز عمومی طور پہ جو ایمبینٹ نوائز ہوگا دیٹ ول بی ویری لو فریکوینسی ریلیٹیولی, مطلب اٹ مے بی بٹ اٹ مے بی اٹ کین گو ٹو دا بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے, تو ایمبینٹ نوائز کیا ہے؟ نوائز افیکٹنگ دا چینل اسپیشلی بفور دی ایمپلیفائر, اینڈ مینلی ڈیو ٹو اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے, اور یہ جو تاریں جا رہی ہیں ان کی آپ کی موبائل فون کی, پاور گرڈ کی, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ, یہ ٹپکلی 50 سے 60 ہرٹز فریکوینسی میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو ایک فلٹر لگا لیں, جیسے ہم کہیں گے پری ایمپلیفائر فلٹر, اور ایک سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ وی کین یوز سم کائنڈ آف فلٹر. اٹ کین بی ہائی پاس فلٹر, لو پاس فلٹر, بینڈ پاس فلٹر اور ناچ فلٹر. ٹھیک ہے, and these are some like filters that are frequency based filters, so they are distinguishing factor یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی فریکوینسی کیا ہے. ہائی پاس فلٹر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک خاص فریکوینسی سے اوپر جتنی فریکوینسیز ہوں گی ان کو پاس کر دے گا. لو پاس فلٹر کیا ہے کہ خاص فریکوینسی سے نیچے جتنی فریکوینسیز ہوں گی ان کو پاس کرے گا. بینڈ پاس فلٹر کیا ہے کہ وہ ایک فریکوینسی رینج, آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے 50 ہرٹز سے 100 میگا, مطلب 50 ہرٹز سے 10 میگا ہرٹز, تو وہ کیا کرے گا 50 ہرٹز اور 10 میگا ہرٹز کے درمیان میں جتنی فریکوینسیز ہوں گی ان کو پاس کرنے دے گا, باقی کو وہ فلٹر کر دے گا. اور ناچ فلٹر اس کا انورس ہے. اگر میں کہتا ہوں نا کہ 50 ہرٹز اینڈ 10 میگا ہرٹز کا ناچ فلٹر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 50 اینڈ 10 میگا ہرٹز کے درمیان میں جتنی فریکوینسیز ہوں گی ان کو فلٹر کر دے گا, باقیوں کو پاس کرنے دے گا. ٹھیک ہے, and this would lose effectiveness if the EMG signal is in the same frequency range as the ambient noise. اس کے solutions ہیں, لیکن اگر آپ بڑے simplistic, by the way you can use many of these filters in combinations. اب اس میں جو ایک پرابلم آ سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اگر اس میں اگر 50 سے 60 ہرٹز کو ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ نوائز ہے, اور آپ کیا کرتے ہیں کہ جی 50 سے 60 ہرٹز کو آپ فلٹر کرتے ہیں, لیکن آپ کا جو ای ایم جی ڈیٹا پروڈیوس کر رہا ہے وہ بھی 50 سے 60 ہرٹز میں ہے, تو دین دس کین بی لیٹس سے نان ٹریویل, دین یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فردر. لیکن بٹ یو شوڈ نو دس تھنگ. یو کین آلسو یوز سم کائنڈ آف اڈیپٹیو فلٹر ایز ویل. ٹھیک ہے, اس میں مزید آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یو کین یوز انسولیشن, اینڈ یو کین ڈو ڈفرنٹ تھنگس ٹو پروٹیکٹ یور یور چینل فرام الیکٹرو میگنیٹک نوائز. اچھا, ایمبینٹ نوائز میں الیکٹرو میگنیٹک نوائز بھی ہے, اس میں تھرمل نوائز بھی ہے ڈیو ٹو ہیٹ. تو آپ اس میں بھی اگر بہت ہی زیادہ ہے تھرمل نوائز تو آپ اس طرح کے انسولیشن کا انتظام کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی جو لائن ہے فرام دی الیکٹروڈ ٹو دی ایمپلیفائر اس کو پروٹیکٹ کرے اس چیز سے. ٹھیک. اور ایک اور سولوشن اس کا یہ ہے کہ آپ میک شور کریں کہ دا ڈسٹینس, یعنی کہ جو تار کا ڈسٹینس ہے فرام دی الیکٹروڈ اینی تھنگ ان دا, سو اینی ڈیٹا ایکوزیشن کمپوننٹ اور سے لے کے ایمپلیفائر تک جو تار ہے اس کا ڈسٹینس جو ہے وہ کم سے کم رکھیں. ٹھیک ہے, تو دس ڈسٹینس شوڈ بی ایز شارٹ ایز پاسبل.
تو عموماً کئی دفعہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ایمپلیفائر ہوگا وہ بالکل یعنی کہ باڈی پہ ہی ٹیپ کیا ہوتا ہے یا باڈی پہ بائنڈ کیا ہوتا ہے یا بیلٹ کیا ہوتا ہے. سو اٹس آلموسٹ یعنی کہ آن دا اٹس پارٹ آف دیٹ اکوپمنٹ وچ از آن دا باڈی اٹ سیلف, اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نوائز کو ریموو یعنی کہ منیمائز کرنا چاہتے ہیں. اچھا, فردر مور یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی ہمارے پاس الیکٹریکل اکوپمنٹ لگے ہیں, چاہے یہ ڈیجیٹل انسٹرومنٹیشن ہے, اے ڈی سی, ایمپلیفائر, ان کا اپنا بھی نوائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس نوائز کا آپ بیسکلی کچھ بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. یہ اس کا ایک ہر الیکٹریکل اکوپمنٹ کا اپنا نوائز ہے. اس کا صرف اور صرف سولوشن یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہائر اینڈ ہائر کوالٹی آف دیٹ کمپوننٹ استعمال کریں. اور اوبیسلی اٹس کامن سینس کہ اف یو یوز ہائی کوالٹی کمپوننٹ دین یور پرائز از گوئنگ ٹو گو اپ, ٹھیک ہے. تو بیسکلی جو بیلنس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ گڈ اے سگنل, ہاؤ پرسائز اے سگنل یو وانٹ, ہاؤ ایکوریٹ اے سگنل یو وانٹ, کتنا نوائز فری آپ کرنا چاہتے ہیں, اینڈ دین obviously the cost is going to go up. So you have to remember, so every electric, I'll just repeat, every electrical equipment produces electric noise, and there is nothing we can do to remove that inherent electric noise, and the only solution is to use higher quality equipment, and the downside is that the cost is going to go up, okay. So it really depends on how fine a signal you want, ٹھیک ہے. اینڈ دین اچھا, ہم اے ڈی سی کے بارے میں آتے ہیں. تو اے ڈی سی بیسکلی کیا کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو سگنل آ رہا ہے دیٹ از کمنگ آؤٹ آف دی ایمپلیفائر گوئنگ آن ٹو دی اے ڈی سی. سو وائی ڈو وی نیڈ دی اے ڈی سی؟ فرسٹ آف آل وی نیڈ اٹ بیکاز ہمارا جو سگنل ہے وہ اینالاگ ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو کنورٹ اٹ ٹو اے ڈیجیٹل سگنل. وی ڈیجیٹل ویلیو ہم اس کو ڈسکریٹ یعنی کہ ڈیجیٹل ویلیوز میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اگین I'll just repeat this thing, and if you just remember this thing and write this thing, then you don't have to understand all this. So there's a loss of data during analog to signal conversion, and this may be because the sampling rate is low. This may be because the sampling rate is low and rounding off error. So I'll just repeat this. So discretization error میں کیا ہے کہ loss of data during analog to signal conversion. تو basically یہاں پہ آپ کا جو ڈیٹا ہے and that means something. So that would be an analog form, اور یہاں سے نکلے گا تو وہ digital form میں ہوگا. لیکن what you want is you want that digital representation to be as close as your actual signal. تو اس میں سیمپلنگ ریٹ کا ایشو ہو سکتا ہے کہ آپ کتنا تیزی سے سیمپلنگ ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ڈسکریٹ پوائنٹس ان ٹائم میں اینالاگ سگنل کو ریڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ یعنی کہ فرض کریں کہ میں ایم جسٹ گیونگ یو اے ویری نان سینسیکل ایگزامپل, لیکن میں کہتا ہوں کہ میرا ایک اینالاگ سگنل ہے اور میں ہر منٹ کے بعد اس کو سیمپل کر رہا ہوں کہ اب کیا ویلیو, اب کیا ویلیو, اب کیا ویلیو. تو ظاہر سی بات ہے کہ میری جو اے ڈی سی کی جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ پرسائز, اس کی پریسیجن کم ہوگی. اگر میں سیمپلنگ ریٹ بڑھا دیتا ہوں یعنی کہ میں ہر سیکنڈ کے بعد ہر سیکنڈ پہ چیک کر رہا ہوں کہ جی اب اینالاگ میرا جو ان پٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, تو میری جو آؤٹ پٹ ہوگی دیٹ از گوئنگ ٹو بی کلوزر ٹو دی ان پٹ سگنل. دیٹس دا فرسٹ تھنگ. سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ڈیجیٹل ریزولوشن ہے کہ میں 8 بٹ سسٹم ہے, 16 بٹ سسٹم ہے, 32 بٹ سسٹم ہے, تو یہ دس ول آلسو ریٹرن یعنی کہ کاز این ایرر. تو جتنا میرا چھوٹا ریزولوشن ہوگا اتنی مجھے زیادہ راؤنڈ آف کرنا پڑے گا. جتنا میرا بڑا ریزولوشن ہوگا ہو سکتا ہے اس میں مجھے کم راؤنڈنگ آف کرنی پڑے, ٹھیک ہے. تو سولوشن کیا ہے کہ یوز اے ڈی سی وتھ ہائی سیمپلنگ ریٹ اینڈ ڈسکریٹائزیشن لاس کین بی مینیمائزڈ وتھ ہائر ریزولوشنس. سو آئی جسٹ ریپیٹ, what is discretization error on the ADC? It's a loss of data during analog to signal conversion. This may be because of sampling rate being low, and it may be because of rounding off due to digital resolution. And the solution is that you can produce a higher sampling rate, and the discretization loss can be minimized with higher resolutions. یعنی کہ اگر میں 2⁸8 bits مطلب 8 بٹ میرا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے مقابلے میں 16 بٹ سسٹم جو ہے دیٹ ول گیو می اے بٹ آف ہائر پریسیجن, لیکن دیر از آلسو سم کاسٹ انوالوڈ. اچھا, اس میں مزید اگین دس از امپورٹنٹ, اے ڈی سیز آر پرون ٹو سیمپلنگ ایررز اف دا انکمنگ فریکوینسی ڈز ناٹ فلفل اے سرٹن ریکوائرمنٹ. نا اس کو میں موٹا موٹا ہی بتاتا ہوں کہ ہم نے سیمپلنگ ریٹ کی بات کی تھی, سیمپلنگ فریکوینسی کی بات کی. تو سیمپلنگ فریکوینسی جو ہے should have there's a relationship between the sampling frequency and the highest frequency of the input signal. Sampling frequency should be more than double of the highest frequency of the input signal.
یعنی کہ جو ان پٹ سگنل ہے اس کی ایک فریکوینسی ہے اور میرے سیمپلنگ ریٹ کی ایک فریکوینسی ہے. تو میری جو سیمپلنگ ریٹ ہے دیٹ شوڈ بی ہائر دین significantly higher than the more than double than the incoming signal frequency. تو اس میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اے ڈی سی کا جو ہے وہ فلٹر سیمپلنگ ریٹ ہائی کر لیں, اور دوسرا ایک ہے کہ آپ اس کے پیچھے ایک فلٹر لگا سکتے ہیں وچ از نون ایز این اینٹی ایلیسنگ فلٹر. ٹھیک ہے, بفور دی اے ڈی سی واٹ اٹ مینز از کہ اٹس سارٹ آف اے لو پاس فلٹر جو کہ آپ اے ڈی سی سے پہلے لگاتے ہیں ٹو میک شیور کہ آپ کا جو انکمنگ سگنل ہے وہ جو ہے اس میں ایلیسنگ کا پرابلم نہ ہو. ٹھیک, تو just to repeat, ADCs are prone to sampling errors. One type of sampling error is called aliasing if the incoming frequency does not fulfill certain requirements, جو کہ Nyquist theorem میں ڈیفائن ہے. اور اس کا حل یہ ہے, اس کے دو حل ہیں بیسیکلی. ایک حل تو یہ ہے کہ آپ اپنی سیمپلنگ فریکوینسی کو آن دی ADC بڑھا دیں, اور دوسرا حل یہ ہے کہ آپ ان پٹ پہ اینٹی ایلیسنگ فلٹر لگا دیں. اچھا, سارے ہم نے دیکھا کہ ہارڈ ویئر میں ہم فلٹرز لگا رہے ہیں, بٹ ناٹ آل filters are not all noise is going to be removed in the hardware, so some of the noise is going to come into the digital instrumentation, and these artifacts can be filtered in software. ٹھیک ہے, اس پہ سافٹ ویئر بیسڈ سولوشنز بہت سارے ہو سکتے ہیں. synchronized averaging of incoming signals, moving averaging of filters. Again, you don't need to understand what they do. ٹھیک ہے, there are many statistical filters that you can use. ٹھیک ہے, مطلب depending on what you're doing. اور یہ دیکھ لیں کچھ امپورٹنٹ ہے, یا آپ فریکوینسی ڈومین فلٹرز ہیں, یہ ٹائم ڈومین مطلب دیز آر ناٹ ٹائم ڈومین فلٹرز. ٹھیک ہے, یہ فریکوینسی ڈومین فلٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ویو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اوور ٹائم سگنل کیسے چینج ہو رہا ہے, اینڈ دین وین وی کنورٹ ٹو فریکوینسی دین دی انفارمیشن از ان ٹرمز آف فریکوینسی, کہ اوور فریکوینسی وہ ہمارے پاس ڈفرینٹ چیزیں کیا ہیں. تو اس کے اندر جو کچھ کامنلی استعمال ہوتے ہیں وہ ایک فاسٹ فوریر ٹرانسفارم ہے, ڈسکریٹ فوریر ٹرانسفارم ہے, بٹر ہے, یہ ہے چیپشیف اپروکسیمیشن اور ایلپٹک فلٹر. تو آئی ہوپ دیٹ ہیلپس یو انڈرسٹینڈ what we have.